بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سربیا میں جو خواتین بھجوائی گئی تھیں، اس میں علی حیدر الطاف صاحب جو اس وقت سربیا میں سفیر تھے، اب تو وہ واپس آ چکے ہیں، انکوائری بھی چل رہی ہے۔ انہوں نے نوٹ وربل لکھے تھے۔ یہ معاملہ اب چلا گیا ہے سینٹ کی کیما کمیٹی برائے امور خارجہ میں۔ آج اس پہ بات چیت ہوئی، سینیٹر ہمایوں خان نے یہ معاملہ اٹھایا۔ وہاں پہ جناب عرفان صدیقی صاحب جو سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، وہ بھی موجود تھے، اور دیگر سیکرٹری خارجہ صاحب بھی تھے۔ لیکن اس معاملے کو اب اگلے جو تاریخ ہے، یعنی اگلی جو قیمہ کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، اس تک کے لیے مؤخر کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج کیا وہاں پہ ڈسکس ہوا۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسعود چودھری صاحب، ان سے ہم بات کریں گے کہ وہاں پہ کیا معاملہ ڈسکس ہوا۔ ویسے تو میں تھوڑا سا آپ کو ساتھ ساتھ بیک گراؤنڈ بھی بتاتا چلوں گا کہ اصل معاملہ کیا تھا اور اب یہ معاملہ کہاں پہ پہنچا ہے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام سر۔ چودھری صاحب، قیمہ کمیٹی برائے خارجہ کا آج اجلاس تھا سینٹ کی، اس میں سینیٹر ہمایوں خان جو ہیں انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا کہ خواتین کو یہاں سے بھجوایا گیا تھا، اور خواتین کو جو طے کیا گیا تھا 600 یورو، جو پاکستانی تقریباً 180 یا 2 لاکھ 1,80,000 یا 2 لاکھ روپے بنتے ہیں، وہ نہیں دیے گئے۔ اچھا، اس پہ پھر کیا آج لے دے ہوئی وہاں پہ؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یا تو عرفان صدیقی صاحب کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، یا عرفان صدیقی صاحب کو پوری بات نہیں بتائی گئی، یا انہوں نے فائل پڑھی نہیں ہے۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا سیدھا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ بیسیکلی وہاں پر جب گفتگو ہوئی، سینیٹر صاحب نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ تو معاملہ اوورسیز کا بنتا ہے، داخلہ کا نہیں بنتا، نہیں، خارجہ کا نہیں بنتا، یہ جو ہے وہ اوورسیز منسٹری کا بنتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں، معاملہ بنتا ہی وزارت خارجہ کا ہے۔ بالکل۔ اصل بات یہ ہے کہ جو بچیاں یہاں سے گئیں، ظاہر ہے ویزے لگ کے گئیں، کچھ بچیاں تھیں، کچھ مکمل خواتین تھیں جن کو شوگر بھی تھی، بلڈ پریشر بھی تھا، اور ان کو وہاں پر نوکری دینے کا جھانسا دیا گیا۔ ہاں جی، یہ لفظ جھانسا بار بار ہر جگہ پہ یوز کیا گیا۔ آپ نے ماشاءاللہ 10 سے زیادہ پروگرام اس کے اوپر کیے ہوئے ہیں، آپ نے بار بار اس کو فالو اپ کیا ہے، سٹوری کو فالو اپ کیا۔ آپ سے زیادہ اس کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کر سکتا۔ اگر وقت کسی منسٹر صاحب کے پاس یا محترم عرفان صدیقی صاحب کے پاس ملتا ہے تو ہم خود جا کر، میں اور آپ جا کر عرفان صدیقی صاحب کو بریف کر سکتے ہیں، اس کے اوپر حقائق سے متعلق آگاہ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، مجھے پتہ ہے، جی بالکل جرنلسٹ ہیں، اور جائیں گے، میں پوری فائل لے کے جاؤں گا، ان کو بتاؤں گا کہ صدیقی صاحب یہ معاملہ ہے ہی وزارت خارجہ کا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ نوٹ وربل علی حیدر الطاف نے جاری کیے ہیں جو سربیا میں سفیر تھا، اور میں نے بار بار یہ کوشچن اٹھایا شفقت علی خان صاحب کے سامنے کہ کیا جو علی حیدر الطاف ہیں انہوں نے یہ نواز اشاعت جو ہیں کسی اور پہ بھی کی ہیں، صالحہ راجپوت صاحبہ کے علاوہ ان کی جو کمپنی ہے ہائی ریچ، بالکل یہ نوٹ وربل انہی کے لیے کیوں جاری ہوئے؟ اور نوٹ وربل اچھا جاری ہوئے، نوٹ وربل تو سفیر زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 کو دے سکتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ اور یار یہ تو 300 لوگوں کو دے دیے نوٹ وربل آپ نے۔ اور پھر جو اشتہار دیا گیا اخبار میں ہائی ریچ کمپنی محترمہ صالحہ راجپوت صاحبہ کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ 600 یورو تنخواہ ہوگی، وہاں پہ جا کے ان کو بیغار کیمپ کے حوالے کر دیا جہاں جار تھا۔ تو یہ تو عرفان صدیقی صاحب کو ہمارے دوست ہیں، بڑے بھائی ہیں، آپ اور میں چلیں گے، ان کو پوری فائل دکھائیں گے۔ بالکل، ہم حاضر ہیں، حاضر خدمت ہیں۔ جو ایک اور بات بڑی اہم ہوئی آج کی ہیئرنگ کے دوران، کہ آج پہلی مرتبہ یہ سوال اٹھا ہے کہ جب کسی بھی ملک سے، کسی بھی جانب سے جب ڈیمانڈ آتی ہے تو ڈیمانڈ کے اوپر پاکستان میں جو معاملہ ہے وہ کوئی چیک بھی کرتا ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے یا نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ بھی صحافی ہیں، میں بھی صحافی ہوں، عرفان صدیقی صاحب بھی صحافی ہیں، کیا کوئی چیک کرتا ہے؟ یہاں پہ شتر بے مہار ہے، ساری جو ایجنٹ کمیونٹی ہے ساری، وہ تو ایک بہت مشہور لطیفہ ہے کہ 2 بندے گئے چاند کے اوپر، پاکستانی ایک گیا چاند کے اوپر، اور چاند کے اوپر جا کے اس نے پوچھا کہ وہاں پہ 2 بندے پھر رہے تھے، وہ آسٹروناٹ گیا نا، پاکستان نے بھیجے، تو انہوں نے جا کے وہاں پہ دیکھا تو چاند پہ دیکھا، تو انہوں نے کہا یہاں پہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو ایجنٹ چھوڑ گیا، یہاں پہ ڈنکی لگا کے آئے، ڈنکی لگا کے چاند پہ آ گئے۔ سو پاکستان کے اندر تو ایجنٹ مافیا اتنا بڑا مافیا ہے، اور اس کے بعد اور اس کی افسران کے ساتھ ملی بھگت ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن میں یہاں پہ جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو باہر سے ڈیمانڈ آتی ہے نا، وہ ایجنٹ حضرات مثال کے طور پہ مشرق وسطیٰ سے آتی ہے، یا کسی اور ملک، لیبیا سے آتی ہے، کسی ملک سے آتی ہے، وہ ایجنٹ حضرات اس کا اخبار میں اشتہار دیتے ہیں، پھر ویزے لگتے ہیں، پھر وہ پروٹیکٹ ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ نوٹ وربل پہ نہیں ہوتے۔
ٹھیک ہے نوٹ وربل کا آپ کو پتہ ہے جی بالکل کہ ایک سفیر کو کس نے اختیار دے دیا نوٹ وربل کا. اچھا پھر جب آپ نے اس کو نوٹ وربل دے دیا تو ان 300 خواتین جو تھیں آپ نے چیک کیا کہ ان کو تنخواہ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. جارج ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اصل کرائم یہ ہے، اصل کرائم یہ اصل کرائم یہ ہے میں جس بات پہ بار بار جا رہا ہوں نا، شفقت علی خان صاحب سے میں سوال اٹھاتا رہا ہوں اور علی حیدر الطاف کو بھی بھیجتا رہا ہوں کہ بھائی جان مجھے یہ بتائیں یہ خواتین کہاں ہیں، یہ قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں. ایک کامل صاحب ہیں گلگت بلتستان کے، انہوں نے کہا کہ محترمہ صالحہ راجپوت جب یہاں پہ آئیں تو میں نے گھر گھر جا کے کہا کہ اس کے نرگے میں نہ آ جانا، اس کے چنگل میں نہ آ جانا، یہ فراڈ ہے، یہ تنخواہ نہیں دے گی. اچھا پھر وہاں پہ آج معاملہ اس میں اٹھا ہے کہ جی ہراسگی کا شکار ہوا. میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہیں کہ جارج نے 2 لڑکیوں کو اپنی گاڑی سے ہٹ کیا، وہ دونوں سگی بہنیں، وہ زخمی ہوئی. اب چونکہ یوٹیوب کے اوپر تو نہیں ہم چلا سکتے نا، لیکن مجھے اگر وزارت خارجہ کی یہ کمیٹی بلائے، مجھے کوئی ایک اور بات آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں، سیکٹری خارجہ نے بڑا زبردست بیان دیا ہے، اس کے اوپر تو انٹرنیشنل لڑائی ہو جائے گی. وہ کیا؟ انہوں نے کہا جی سربیا جو ہے وہ یورپ ضرور ہے مگر یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے اوپر وہ قوانین لاگو نہیں ہوتے جو اگر وہ یورپ کا حصہ ہوتے تو پھر ان پہ لاگو. سربیا میں قانون جو بھی ہے لیکن انسانی حقوق وہاں بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہماری وزارت خارجہ جو ہے ریچ وہاں بھی ہے. اگر ہم نے وہاں پہ سفیر مقرر کیا، وہاں پہ ہمارا سٹاف ہے اور وہ خواتین وہاں جاتی رہی ہیں، تو یہ تو کیا ہی ایکسکیوز نہ ہوا کہ جی وہاں پہ وہ یورپی یونین میں نہیں ہے. تو وہاں پہ ان کو لے جایا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ کو نوکری دیں گے، 600 ریال 600 یورو آپ کو دیں گے. پھر 600 یورو آپ ان کو نہیں دیے گئے. 3 ماہ کے بعد 200 یورو ان کو دیے گئے. تو بیگار کیمپ ہوا نا یہ. بالکل ایسے یار محمد بن قاسم آئے تھے نا ایک بیٹی کے آواز کے اوپر. تو میں جناب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ ہم سے زیادہ اچھی تاریخ پڑھے ہوئے ہیں. تو یہاں تو 300 بیٹیوں کو نوٹ وربل پہ باہر بھجوا دیا گیا. آپ یہ دیکھیں نا، نوٹ وربل پہ جن بیٹیوں کو باہر بھجوایا گیا وہ کون تھے؟ جنہوں نے پروٹیکٹ ہی نہیں دیکھا. ویزا پروٹیکٹر ہونا بہت ضروری ہے، نہ ہو تو لائسنس کمپنی کا معطل ہو جاتا ہے اور کمپنی مالک کو 7 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے. کیا اس قانون کو فالو کیا گیا؟ میں تو ہر جگہ یہ سوال اٹھا رہا ہوں. محترمہ صالحہ راجپوت نے جو میرے خلاف درخواست دی تھی نیشنل سائبر کرائم ایجنسی میں نے وہاں بھی یہی سوال اٹھایا کہ میں نے کسی کو ہراس نہیں کیا. میں تو قوم کی ان بیٹیوں کی جنگ لڑ رہا ہوں کہ جن کو یہاں سے لے جا کے وہاں پہ جارج کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا. پھر ان میں سے کچھ بیٹیاں جا کے ہم علی حیدر الطاف کو بلاتی رہی ہیں مدد کے لیے، لیکن علی حیدر الطاف نے مدد نہیں کی. علی حیدر الطاف کی تو ویڈیوز آئیں کہ وہ ڈانس کلبوں میں جا رہے ہیں، قومی وقار کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ جو وزارت خارجہ کی کمیٹی ہے وہاں پہ پیش ہونی چاہیے. اصل میں المیہ یہ ہے کہ ہماری وزارت خارجہ، باقی منسٹریاں بھی جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہتے جی پاکستان بدنام ہوگا. یار پاکستان اس وقت نہیں بدنام ہوتا جب ہمارے گرین پاسپورٹ پہ آپ نوٹ وربل کے ذریعے ویزے لگوا کے بغیر پروٹیکٹ کے آپ ان کو لے جاتے ہیں. اور تیسرے ملک میں بھی نوٹ وربل بھیجتے ہیں. تیسرے ملک میں ایران دیکھیں، یہاں تہران امبیسی کو انہوں نے لکھا کیونکہ سربیا کی امبیسی وہاں پہ ہے. تو میں تو آپ اور میں چلیں گے، ہمارا تو کام آسان ہو گیا. جناب عرفان صدیقی صاحب کو جا کے ہم سارا بریف کریں گے کہ حضور یہ مسئلہ اوورسیز کا نہیں ہے، اوورسیز منسٹری کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہی وزارت خارجہ کا ہے. نوٹ وربل ادھر سے جاری ہوئے ہیں اور پھر ان کے سامنے بھی میں یہ سوال اٹھاؤں گا کہ کیا علی حیدر الطاف نے کسی اور کمپنی کے لیے بھی یہ درد سر لیا؟ کیا علی حیدر الطاف نے کسی اور کمپنی کو بھی نوازا؟ صرف ایک ہی کمپنی کو نوازا جاتا رہا، صرف ایک ہی کمپنی کے لیے نوٹ وربل جاری ہوئے. کیوں؟ یہ سوال ہے نا. یہ تو سوال تو ہمارے تحقیقاتی اداروں کو ڈھونڈنا ہے نا کہ آخر کیوں علی حیدر الطاف صاحب یہ کام کرتے رہے. اگر ایف آئی اے کے لوگوں کی نوکریاں جا سکتی ہیں تو علی حیدر الطاف صاحب جو ہیں وہ قانون کے رشتہ دار تو نہیں ہیں. قانون تو سب کے لیے ایک جیسا ہے. اگر ایف آئی اے پہ قہر بن کے قانون ٹوٹا ہے تو علی حیدر الطاف کو کیوں بچایا جا رہا ہے؟ کیوں پردہ پوشی کی جا رہی ہے؟ ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ساری انفارمیشن سامنے نہیں آئی. جارج نے 2 لڑکیوں کو اپنی گاڑی سے ہٹ کیا، ان کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ویڈیو نہ مت چلائیے گا، ہمارے گھر والے پریشان، ان کا لاہور سے تعلق، ہمارے گھر والے پریشان ہو جائیں گے اور میں چلاؤں گا بھی نہیں. لیکن اگر جناب عزت مآب وہ کہیں گے تو ان کو دکھا دوں گا. میں عرفان صدیقی صاحب کو دیکھنا چاہیے. میرا یہی ماننا ہے کہ یہ معاملہ وزارت خارجہ کا ہے اور وزارت خارجہ کا ہی معاملہ ہے، اسی کو دیکھنا چاہیے. ہم سینیٹر ہمایوں صاحب کا بڑا شکریہ ہے کہ انہوں نے آواز بھی اٹھائی ہے، کمیٹی میں بھی بات کی ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے آج ڈیبیٹ بھی کی ہے. لیکن معاملہ جو ہے وہ وزارت خارجہ کا ہی ہے.
کمیٹی کے حوالے کر دیں, وہ چاہے جو مرضی کہتا رہے, کوئی مس کمیونیکیٹ کرتا رہے یا مس گائیڈ کرتا رہے, جو مرضی کہتا رہے کہ جی یہ تو اوورسیز منسٹری کا معاملہ ہے, تو اس طرح تو اس طرح معاملہ اوورسیز کا معاملہ پتہ ہے اوورسیز منسٹری کا کب ہوتا ہے؟ جی یہ جو دوسرے ایجنٹ نہیں, جی بالکل, جو چاند پہ چھوڑا ہے, نہیں ہاں, جو مشرق وسطیٰ اور دیگر جگہوں پر جو ان کے پاس ڈیمانڈ آتی ہے ہیلپر کی, بالکل بالکل, تو یہ ان کو اخبار میں اشتہار دیتے ہیں, پھر ویزے پروٹیکٹ ہوتے ہیں, اور یہ قانون بنا ہوا ہے ویزے پروٹیکٹ کر کے باہر بھجوانے ہیں. تو یہ کمپنی ہائی ریچ, یار اس کی اتنی ریچ ہے کہ اس نے ویزے بھی پروٹیکٹ نہیں کروائے. یار اتنی ریچ ہے کہ وزارت خارجہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے علی حیدر الطاف کی انکوائری کی تو پاکستان بدنام ہوگا. اور یار محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ نے 40 FIA کے لوگ فارغ کر دیے. پاکستان خدا کی قسم اس اقدام سے بدنام نہیں ہوا, پاکستان کی نیک نامی ہوئی. بالکل صحیح کہ پاکستان نے ایکشن لیا ہے. یار یہ ایکشن لیں گے تو پاکستان کی نیک نامی ہوگی, اور بہت کچھ ہوگا جو چھپا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے اجازت دیں, یہ وزارت خارجہ کی قیمہ کمیٹی جو ہے سینٹ کی, میں وہاں وہ کچھ لے جاؤں گا کہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے, جو ہم یوٹیوب پہ نہیں دے سکتے ہم, ٹھیک ہے. اور آف دی ریکارڈ میں, اور ہم سے زیادہ پاکستان کو کون پیار کرنے والا ہے, ہم سے زیادہ کون چاہتا ہے کہ پاکستان کی دنیا میں نیک نامی ہو. ہم نے تو آج تک وہ کچھ نہیں دیا جو ہمیں کئی مرتبہ پتہ بھی ہوتا ہے. ہم تو کسی پروپیگنڈا کا کبھی حصہ بھی نہیں بنے. بھائی جان ایک اور یہاں پہ سفیر تھے ڈاکٹر اسرار, ریٹائر ہو گئے ہیں, جو پچھلے دنوں جو وزارت خارجہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو زیر عطاب ہیں, ان پہ بھی انسانی اسمگلنگ کا الزام آیا. پوری وزارت خارجہ نے تمبو کناتے اکٹھے کر لیے کہ ہم نے اس معاملے کو دبانا. کہیں بیوروکریٹ اکٹھے ہو گئے کہ یار اگر اس راہ میں ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, اس سلابی ریلی میں بہ گیا نا, تو کل ہماری باری آ جائے. پھر اس کو انہوں نے بچا لیا. میں وہ معاملہ بھی انشاءاللہ العزیز لے کے آؤں گا. ٹھیک ہے بھائی, دیکھیں پاکستان ہم سب کا ہے. قائد نے یہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ علی حیدر الطاف اینڈ کمپنی نوٹ وربل جاری کر کے پیسے بنائے. قائد نے یہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ایئرپورٹ پہ FIA والے جو ہیں وہ انسانی اسمگلنگ میں سہولت کاری کریں. یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ کسٹم والے وہاں پہ جناب لین دیں, اور وہاں باہر سے کا مال یہاں پہ سونا بھی آتا رہے, موبائل بھی آتا رہے. ہمارا کام نشاندہی ہے, اس سے آگے ہمارا اختیار نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. اور میں انشاءاللہ العزیز آپ میرے ساتھ چلیں گے, انشاءاللہ ضرور چلیں گے جناب. پوری فائل لے کے جائیں گے, سارے ثبوت لے کے جائیں گے, اور عرفان صدیقی صاحب کے سامنے رکھیں گے, اور انہیں کہیں گے سر یہ دیکھ لیں, کوئی آپ کو مس گائیڈ نہ کرے. بالکل صحیح ہے. تھینک یو ویری مچ جناب. تو ناظرین, یہ ہے صورتحال. معاملہ وزارت خارجہ کا ہی ہے. وزارت خارجہ ٹال مٹول یہ سب کرتے ہیں, چونکہ بیوروکریسی کے پاس بہت راستے ہوتے ہیں, اور ویسے بھی سیاستدانوں کو یہ الٹے راستے پہ چلا دیتے ہیں تاکہ بچنے کے لیے. لیکن ہم انشاءاللہ العزیز, عرفان صدیقی صاحب ہمارے جرنلسٹ بھائی بھی ہیں, بڑے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم ان کو جا کے بتائیں گے کہ اصل ایشو کیا ہے, اصل واردات کیا ہے, اور وہ چیزیں جو ابھی تک ہم یوٹیوب پہ نہیں دکھا سکے, عرفان صدیقی صاحب کو ان کے کمرے میں جا کے ضرور دکھائیں گے. شمشاد مانگٹ اور جناب مسعود چودھری صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.